فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ایز اے مسلمہ، ایک مسلم ماں، مسلم بیٹی، مسلم بیوی، مسلم بہن، اور پھر اگر آپ کسی پروفیشن سے وابستہ ہیں، ایز اے ٹیچر، ایز اے ہاؤس میکر، ایز اے مدر، ایز اے سسٹر، ایز اے داعیہ، ایز اے میڈیا انفلوئنسر یا سوشل ورکر یا انٹرپریور یا محلے کی BBC، کوئی بھی رول ہے آپ کا، آنا جانا ہے، کوئی رشتہ کرانے والی آنٹی ہیں آپ کے پاس یا آپ کسی کے پاس آنے جانے والی ہیں، تو ایک کام فلسطین کے لیے آپ کر سکتی ہیں، کریں گی؟ یہ کام کون سا ہے؟ آپ نے دشمن کو پہچاننا اور اس کے خلاف کام کرنا ہے، اور وہ دشمن اسرائیل ہے، بلکہ میں تو اسے اسرائیل کہتی ہوں۔ ایک تو اس لیے کہ جہاں اسرائیل لکھیں تو وہاں پابندی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے مقصد میں جو ان کے خلاف تحریک پیدا کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں پھر ہمیں ناکامی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے میسج کو روک دیتے ہیں۔ لیکن اسرائیل کہیں تو یہ ان کی صحیح ترجمانی ہے، کیونکہ وہ واقعی اسرائیل بن چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا اسرائیل کون؟ جسے موت کا فرشتہ کہتے ہیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے کوئی کہے، فتویٰ لگا دے کہ اس نے تو اسرائیل کو فرشتہ کہہ دیا، بے شک موت کا ہی فرشتہ، یہ تو فرشتے کی توہین ہو گئی یا بے ادبی۔ یاد رہے کہ لوگوں میں بے شک یہ مشہور ہے کہ اسرائیل موت کا فرشتہ ہے، حقیقت میں ملک الموت کا نام، یعنی جو موت کا فرشتہ ہے، جو روح نکالنے آتا ہے، اس کا نام اسرائیل نہیں ہے۔ اسی لیے میں اسرائیل کو اسرائیل کہہ رہی ہوں، انہیں اسرائیل کہنا، بلکہ اسرائیل تو جو تھے سو تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام، یہ ان کا لقب ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہ جو موجودہ ملک اسرائیل ہے، یہ صہیونی طبقہ، حیوان کہیں تو حیوانوں کی بھی توہین ہوگی، کیونکہ ان میں بھی حیوانیت تو ہوتی ہے، ان میں تو وہ بھی نہیں ہے۔ خون خوار درندہ اسرائیل، یہ خون خوار درندہ، اسرائیل فرشتہ نہیں ہے۔ قرآن میں، حدیث میں ملک الموت کا نام اسرائیل کہیں نہیں آیا۔ یہ جو عام طور پر درسی کتب میں بھی 4 مشہور فرشتوں کے نام بتائے جاتے ہیں، 4 سردار فرشتوں کے نام، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، وہ 3 نام تو آئے ہیں، رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل۔ حدیث میں یہ دعا ہے، اور اسی طرح قرآن کی آیت بھی سورہ بقرہ میں، من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال۔ تو یہ جبریل، میکال اور اسرافیل، یہ 3 فرشتوں کے نام ثابت ہیں، لیکن اسرائیل ملک الموت کا نام ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جس طرح نظام تعلیم فیل ہے، اسی طرح اس کا جو مواد ہے وہ بھی حق کے ترازو میں، سٹینڈرڈ میں فیل ہے، کیونکہ ایسی فیک چیزیں جو ایڈ ہیں۔ بہرحال اب یہ جو اسرائیل بنا پھرتا ہے، تو اس کا مقابلہ اگر ہمارے نااہل حکمران نہیں کرتے، اگر ہمارے حکمران نامرد ہو چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں، ادارے مفلوج ہو گئے ہیں، عدالتیں معذور ہو گئی ہیں، نوجوان نامرد ہو گئے ہیں، انفارچونیٹلی المیہ ہے، تو اس وقت مسلم عورت وہ کر سکتی ہے جو حکومت نہ کر سکے۔ کیا آپ کرنے کو تیار ہیں؟ ہمت نہ ہاریں۔ آپ اگر ٹھان لیں تو ایوان فرعون تک لرز اٹھتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ کیا موسیٰ وہاں نہیں پلا علیہ السلام؟ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دوں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی وحی کے وقت جب گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، تو کون تھی جو حوصلہ بنی؟ کون تھی جو تسلی بنی؟ کون تھی جو طاقت بنی؟ آج تک سیرت کی کتابوں میں وہ چمک رہی ہیں۔ اسی طرح وہ بھی مشہور واقعہ جس کی سند میں تو ضعف ہے، آپ جانتی ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب کون تھی؟ ان کی بہن سیدہ فاطمہ، وہ ان کا حوصلہ بنی۔ اور بھی اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے تارتاریوں نے عورت ہی کی کوششوں سے اسلام قبول کیا۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں اگر چاہیں تو گھر کے افراد کی زندگی کا نقشہ بدل سکتی ہیں۔ صرف گھر کے افراد کی زندگی کا نقشہ ہی نہیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ہول ورلڈ کا،
پوری دنیا کا یہ نقشہ بدل سکتی ہیں اور اینٹی اسلام سے اسلام کر سکتی ہیں. یعنی اب آپ کو جو 57 یا تقریباً 60 اسلامی ممالک ملتے ہیں، یہ بے شمار ہو سکتے ہیں، بے حد و حساب ہو سکتے ہیں. تو اٹھیں، اپنی ذمہ داری ادا کریں. مت سوچیں کہ یہ تو پہلے دور میں ہو سکتا تھا، اب کہاں، یہ وہ. میں آپ کو آج کی بھی مثال دیتی ہوں. ابتہال ابو سعد، مراکش کی بہادر بیٹی، جس نے ایک تصویر میں پوری دنیا کو آئینہ دکھا دیا. یہ صرف ایک عورت نہیں، اگر عورت باغیرت ہو تو عورت نہیں، پوری امت کی بیٹی ہے، بلکہ امت کا تاج ہے، امت کی آواز ہے. اس کی قربانی دیکھیں کہ مائکروسافٹ کا نام آپ دیکھیں، اس کمپنی میں ایز اے ورکر ہونا یہ ایک بہت مہنگا بڑا عہدہ اور اعلیٰ تنخواہ کا حامل ہے. لیکن اس نے قوت ایمانی کی خاطر، اخوت اسلام کی خاطر مائکروسافٹ کی بھی 50ویں سالگرہ جو پوری دنیا میں لائیو دیکھا جا رہا تھا اور بڑے بڑے عہدیداران سربراہان موجود تھے. اس موقع پر اس نے تقریر کے دوران کھڑے ہو کر احتجاج کیا، کمپنی پر الزام عائد کیا کہ وہ اسرائیلی فوج کو AI ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں تاکہ اسے غزہ پر جارحیت میں، ظلم میں استعمال کیا جا سکے. کہا کہ میں ایسی کمپنی پر لعنت بھیجتی ہوں، میں ایسی کمپنی کو ٹھکرا دیتی ہوں، میں افسوس کرتی ہوں کہ میں ایسی کمپنی کے لیے اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہوں کہ جو انسانیت کے خاتمے کے لیے، اہل غزہ کے، مسلمانوں کے جینوسائیڈ کے لیے اپنی ساری سروسز خدمات دے رہی ہے. ان کا کام ہی مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، انسانیت پر ظلم کرنا ہے. اس کا یہ احتجاج دنیا بھر میں لائیو دیکھا گیا. میں حیران ہوتی ہوں اور رشک کرتی ہوں. دیکھیں کہ آج ہم کتنی حکمتوں اور مصلحتوں کا شکار ہیں، اور اس میں کم از کم اپنی ذمہ داری ادا کریں تو یہ بھی بڑی بات ہے. مگر ہم تو ایسے لہو و لعب میں، ایسے دنیا داری میں پھنس چکے ہیں کہ ہمارے ضمیر مر چکے ہیں. سیاستدان اپنی کرسی بچانے کے لیے، عہدیداران اپنے عہدے بچانے کے لیے، اور ذمہ داران ذمہ داریوں سے فرار کے لیے بس پیسے کی خاطر جی رہے ہیں. سب سے اعلیٰ عہدہ، سب سے زیادہ تنخواہ اس نے اسلامی اخوت کی خاطر، اس نے ایمانی غیرت کی خاطر ٹکرا دی. اچھا کیا ہوا؟ اس کی جاب چلی گئی. ظاہر فوراً خیال یہ آتا ہے کہ جاب چلی جائے گی یا زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. لیکن ہوا کیا؟ اللہ نے اس کو اور پروٹیکٹڈ اور اسٹرانگ کر دیا. ایک اور مسلم کمپنی نے اسے اپنی کمپنی کا ہیڈ بنا دیا. کویت کے ایک معروف سافٹ ویئر انٹرپریور نے اسے ملازمت پیش کر دی. اب دیکھیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر میں یہ کر لوں گی تو میرا کیا ہوگا، میں مدرسہ جوائن کر لوں گی، رشتہ نہیں ہوگا، کیریئر، پھر لوگ، خاندان، گھر والے، بچے، تو کتنی ساری یہ ہماری زنجیریں ہیں جو ہمارے ایمان کو، ایمانی حیات کو تنگ کرتے جا رہے ہیں. حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، تم میرے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرو. اور جہاد جہد سے یعنی اللہ کی راہ میں اسٹرگل، ایز اے مدر، ایز اے سسٹر، ایز اے ڈاٹر، ایز اے وائف، ایز اے پروفیشنل، آپ جہاں جس جگہ ہیں آپ اللہ کے لیے اپنا بھرپور پلے کریں، اپنا بھرپور ادا کریں. اللہ دنیا آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، اور آخرت تو اللہ نے ضمانت خود ہی دے دی. سورہ صف کا آخر دیکھ لیں، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم. اللہ کیا دے گا؟ ایک تجارت ہے، کرنا یہ ہے کہ تمہارا اللہ پر ایمان ہو، الحمدللہ حاصل ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب وعدے دیکھیں، آپ اللہ کے لیے اسٹرگل کریں گے، اسلام کی خاطر کام کریں گے، جو ہیں، جہاں ہیں، جیسے اپنا بیسٹ پلے کرتے ہیں. اللہ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری. اللہ مغفرت، جنت اور اعلیٰ گھر، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن،
یہ اللہ پاکیزہ گھر دے گا. اور دنیا تمہیں ڈر لگتا ہے کہ یہ چلی جائے گی، کیا ہوگا؟ سنو، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، تمہاری دنیا کی خواہشیں، خیال، امیدیں، خواب سب اللہ فوری پورے کر دے گا. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. گھر جا کے سورہ الصف آیت 10 سے آیت 11، آیت 12 یہ ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ آیت 13 یہ اللہ کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے آپ کیا کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ خود